بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے محترم ناظرین، امید کرتا ہوں میرے تمام بہن بھائی بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، میں اپنے چینل وظیفہ لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے ناظرین، پہلی دفعہ جو چینل پہ آئے ان کو ریکمینڈ کروں گا، ریکویسٹ کروں گا چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ آپ کو سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کو دبا دیں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میرا چینل سبسکرائب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو میری تمام ویڈیوز پر وقت مل جایا کریں۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کے پڑھنے کے کیا فوائد ہیں۔ احادیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے جس کے ذریعے اسے پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک دیکھنا ہے، ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ پیارے ناظرین، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس فرمان کے مطابق اسم اعظم کو ڈھونڈا، سورۃ بقرہ کی آیت الکرسی میں پایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس کے بعد پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا فرماتے، یعنی جب اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے، کچھ مانگتے تو یا حی یا قیوم پڑھ کر دعا فرماتے۔ ممکن ہے حدیث شریف میں یا حی یا قیوم مراد سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوتے وقت، جب انسان سو رہا ہو، سوتے وقت یہ الفاظ کہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کی طرح زیادہ بھی ہوں تب بھی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی تکلیف آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ وظیفہ کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، یعنی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی پریشانی آتی تو اللہ تعالیٰ کو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ اس اسم اعظم کے ذریعے پکارا کرتے تھے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابن تمیمہ رحم اللہ ان دو اسماں کے حوالے سے بہت شاف رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، مجھے ایک دن ان دونوں اسموں میں دل کی زندگی کے حوالے سے بہت زبردست تاثیر ہے۔ وہ اسم اعظم یہ ہیں، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، یعنی حضرت یہ جو بندہ دل کی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اگر اس کا دل جو ہے کبھی مردہ نہیں ہوگا، جو شخص صبح فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 40 بار یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث یہ پڑھتا رہے گا، پابندی کے ساتھ پڑھے، تو اس کے دل کو زندگی حاصل ہو جائے گی، وہ دل نہیں مرتا، یعنی غافل اور سیاہ نہیں ہوتا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا، سیاہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہم کو گناہ کرتے ہیں تو وہ اس کے دبے ہمارے دل پہ لگتے رہتے ہیں، دل ہمارا سیاہ ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، کئیوں کے دل پہ اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی، پھر وہ نیکی نہیں کر پاتے۔ تو نیکی نہ کرنا یہ بھی ایک بہت پریشانی کی بات ہے، کیونکہ نیکیاں کرنے سے انسان کے جو ہے معاملات سیدھے بھی ہوتے ہیں، دنیا کے آخرت کے بھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی یا غم لاحق ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس کا ورد کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے دن میں نے کچھ دیر جنگ کی، پھر میں یہ دیکھنے آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے ہیں۔ میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں فرما رہے تھے، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر میں جنگ کی طرف چلا گیا، پھر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں وہی کچھ فرما رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی۔ تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، جب بھی کوئی پریشانی آئے تو آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس کا کثرت سے ذکر کیا کریں۔ شیخ سہروردی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت یا قیوم پڑھ لے ہر طرح کے تعرض سے محفوظ رہے گا۔ اگر کند ذہین آدمی، یعنی جو اس کا ذہن بالکل کام نہیں کرتا، کند ذہین ہے،
روزانہ 16 مرتبہ خلوت میں اس کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کو نسیان سے بچاتا ہے، اس کے حافظے کو قوی کر دیتا ہے، یعنی اس کا حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، شیخ قطانی رحم اللہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں عرض کیا، دعا فرما دیجئے میرا دل مردہ نہ ہو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ 40 مرتبہ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت یہ پڑھا کرو۔ تو پیارے ناظرین، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے، اور جس وظیفہ کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں یا اس کی تلقین فرما رہے ہیں، تو کیا اس وظیفہ کے سچے کھرے ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ محترم ناظرین، آج میں نے تھوڑا جلدی میں ویڈیو بنائی ہے، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو سننے والے ناظرین ہوتے ہیں، اگر میں ٹھہر کے بولتا ہوں یا دھیمی آواز میں بولتا ہوں تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ ویڈیو کا ٹائم بڑھانے کے لیے جو ہے زیادہ لانگ کر رہے ہیں ویڈیو، حالانکہ یہ میرا مقصد نہیں ہوتا۔ میرا مقصد ہوتا ہے آپ کو آرام دھیرے سے سمجھا دیا جائے۔ لانگ ویڈیو میں نے ایک ٹاپک پہ بنائی تھی، وہ ناظرین جو ہیں زیادہ لانگ ویڈیو شاید ٹائم نہیں ہوتا یا دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس لیے میں کوشش کیا کروں گا کم سے کم چھوٹی سے چھوٹی ویڈیو بناؤں، تاکہ اس میں آپ کو جو مفید باتیں بتا کے بات کو اختتام پذیر کر دیا جائے۔ اب بات یہاں پہ آتی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کتنی بار پڑھا جائے؟ اس کی کوئی جو معقول آپ تعداد کے مطابق کوشش کریں، روزانہ اس کو کم از کم ایک تسبیح تو روزانہ پڑھیں نا۔ اگر ایک تسبیح آپ روزانہ پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہوتی رہیں گی۔ اگر خدا نخواستہ کسی بڑی مشکل یا پریشانی میں گر گئے ہیں تو کثرت سے ذکر کریں، پھر کثرت سے پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، آپ اس کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں، ہم سب کا بھی یقین ہونا چاہیے، جو الفاظ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گئے، ان میں تاثیر ضرور ہوتی ہے، اور وہ الفاظ مبارک جو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیے، وہ الفاظ مبارک جو ہیں ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ہے، اس کو اسم اعظم کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ تو پیارے ناظرین، اس وظیفہ کو لازمی کریں، جتنی بڑی سے بڑی کو مشکل ہے، پریشانی ہے، آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس کا ورد کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی وہ پریشانی ضرور دور ہوگی۔ یہ تو میں نے آپ کو چند اس کے جو فائد بتا دیے، بہت زیادہ فوائد ہیں۔ دیکھیں، جب پڑھیں گے، پڑھنے والے کو اس کی تاثیر کا خود پتہ چل جائے گا۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس اسم مبارک کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی جلد از جلد دور ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کروں گا، اور ساتھ ہی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ تمام کو، مجھے تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ میرے پڑھنے میں، بولنے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ تمام کو گواہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا، استغفر اللہ۔ اس کے بعد اپنے پیارے ناظرین سے معذرت چاہوں گا۔ پیارے ناظرین، یہ وظیفہ کریمہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، اس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی بڑی مشکلیں ہوں گی آسان ہو جائیں گی، اور جب بھی دعا مانگا کریں تو یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ پیارے ناظرین، اپنے بھائی کو دیں اجازت، نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ کوئی بہترین اور اچھا ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا۔ اپنے بھائی کو دیں اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔